آج ہم روزوں کے دوران پہلے اتوار کی لٹوریا اور کلام مقدس پر غور و خوض کرتے ہیں۔ روزوں کے ایام ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم دعا، روزہ اور خیرات کے ذریعے اپنے آپ کو عید پاسخہ کے لیے تیار کریں۔ یہ ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں پر غور و خوض کریں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور خدا کے قریب آئیں اور خدا کی محبت کا تجربہ اپنی زندگیوں میں کر سکیں، کیونکہ خدا ہمیں ہمیشہ پیار کرتا ہے اور وہ کبھی بھی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس لیے پاکمہ کیتھولک کلیسیا ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم ان روزوں کے دوران اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، توبہ کریں، تبدیلی اپنی زندگیوں میں لائیں تاکہ ہم اور زیادہ خداوند کے قریب ہو سکیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نوح کی کہانی کے بارے میں سنیں گے کہ کس طرح انسانی تاریخ میں لوگ خداوند سے دور ہوتے گئے، وہ گناہ اور بری روشوں میں پڑ گئے اور خدا سے دور ہوتے گئے، اور خدا ہمیشہ جو پیار کرنے والا ہے وہ اپنے بندے نوح کے ذریعے انہیں دعوت دیتا ہے کہ وہ خدا کے پاس واپس آئیں، توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور خدا کی محبت کا تجربہ اپنی زندگیوں میں کر سکیں۔ لیکن لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے اور وہ اس دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور نوح کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن خدا جب ان کی ان رویوں کو دیکھتا ہے تو وہ طوفان کے ساتھ تمام جاندار جانوروں اور انسانوں کو ہلاک کر دیتا ہے، سوائے نوح اور اس کے خاندان کے جو کشتی میں تھے۔ لیکن اس کے بعد خداوند نوح سے عہد باندھتا ہے کہ میں دوبارہ ہرگز انسان اور جاندار کو اس طرح سے ہلاک نہ کروں گا، اور وہ جو رحم کا پیش نشان، یہ عہد جو رحم کا پیش نشان خدا نوح کے ساتھ عہد باندھتا ہے کہ وہ دوبارہ انسان کو اور جانداروں کو اس طرح سے ہلاک نہ کرے گا، اور خدا اس رحم بھری پیشکش کو یاد رکھنے کے لیے اس سے قوس قزح کا نشان مقرر کرتا ہے کہ جب بھی وہ آسمان پر قوس قزح یا کمان کا نشان دیکھیں تو وہ عہد یاد کریں جو خدا نے نوح اور اس کے درمیان باندھا تھا۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پطرس رسول بیان کرتے ہیں کہ خدا ہمیشہ چاہتا ہے کہ انسان تبدیلی کے عمل میں سے گزرے اور اپنی بری روشوں سے باز آئے اور ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کی قربت اور رحم میں زندگی بسر کرے، اور یسوع مسیح جو راہ اور حق اور زندگی ہے کی پیروی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیں آسمانی میراث، روحانی زندگی اور مسیحی محبت کے بارے میں بھی تعلیم دیتے ہیں کہ خدا ہمیشہ جو ہمیں پیار کرتا ہے، ہم مسیحوں کو، جس نے صلیب پر ہمارے لیے قربانی دی ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں ہم خداوند یسوع مسیح کی آزمائشوں کے بارے میں سنیں گے۔ جو خداوند یسوع مسیح بیابان میں گیا تو شیطان سے آزمایا گیا۔ 40 دن اور رات خداوند یسوع مسیح بیابان میں شیطان سے آزمایا جاتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح ان تمام آزمائشوں پر غالب آتے ہیں اور اپنی علانیہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور منادی کرتے ہیں کہ خداوند کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ آج کی انجیل مقدس کے مطابق ہم 2 پہلوؤں پر غور و خوض کریں گے: آزمائش اور بیابان۔ آزمائش کے لیے عبرانی کا لفظ پیراموس استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اکسانا، ثابت کرنا، کوشش کرنا کے معنی ہیں۔ آزمائش اور گناہ۔
انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ انسانی زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں۔ انسانی زندگی میں بہت سی تکلیفیں، غم، حادثات، موت، یہ تمام چیزیں ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں اور ہمیں آزمائش میں ڈالتی ہیں۔ آزمائش ایک گناہ نہیں، لیکن آزمائش میں پڑنا ہمیں گناہ کی طرف راغب کرنا ہے۔ جب ہم آزمائش میں پڑتے ہیں تو ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں، ہم گناہ میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آزمائش گناہ نہیں، لیکن آزمائش میں پڑنا گناہ ہے۔ جب ہم آزمائش میں پڑتے ہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، ہم گناہ میں گر جاتے ہیں اور ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم گناہ سے دور ہوتے ہیں، جس طرح آدم اور حوا خدا کی وفاداری، خدا کی قربت سے دور ہو گئے، اسی طرح جب ہم آزمائش میں پڑتے ہیں تو ہم بھی خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم بیابان میں اسرائیل کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسرائیل نے 40 سال بیابان میں اپنی زندگی گزاری اور انہوں نے بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کیا۔ وہ خدا پر کڑکڑائے، خدا کے خلاف باتیں کی، خدا کی نافرمانی کی، خدا کے احکاموں کے خلاف انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ان کی زندگیوں میں، لیکن بہت تھے جو وہاں مر گئے۔ لیکن جو خدا کے ساتھ وفادار رہے، جو خدا کی محبت میں اپنی زندگی گزارتے رہے، وہ خدا کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پاک سرزمین کو دیکھا اور اس میں زندگی بسر کی، اور خدا ہمیشہ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ بیابان میں خدا نے ان کو پاکیزگی کی زندگی گزارنا سکھایا۔ بیابان نے انہیں وفاداری، صبر اور پاکیزگی اور خدا پر مکمل بھروسہ کرنا سکھایا۔ خدا نے بیابان میں ان کے لیے بڑے بڑے معجزات کیے۔ ہوشع نبی کے مطابق بیابان اسرائیل اور ہوشع نبی کے مطابق بیابان خدا اور بنی اسرائیل کی محبت کا گواہ ہے۔ بیابان خدا کی ملاقات کا مقام ہے، جہاں ہم خدا سے ملاقات کرتے ہیں۔ آج کے انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں کہ روح خداوند یسوع مسیح کو بیابان میں لے گئے، تاکہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر روزہ دعا میں زندگی گزارے اور خدا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور اپنے آپ کو اپنی علانیہ زندگی کے لیے تیار کریں۔ بیابان ہمیشہ خدا کی موجودگی کو بیان کرتا ہے، ہمیشہ دعا کے لیے۔ بیابان ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے جہاں پر ہم خدا کی موجودگی کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء، ابراہیم، یعقوب، الیاس اور خداوند یسوع مسیح بیابان میں دعا کرتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ بیابان ایک دعا کی جگہ ہے جہاں پر کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا سوائے آپ کے اور خدا کے۔ جس طرح یسوع بیابان میں صرف خدا کے سامنے دعا کرتا ہے، اپنے باپ کے حضور دعا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے، اسی طرح بہت سارے انبیاء نے بیابان میں خدا سے بات چیت کی تاکہ وہ خدا کی رضا کو جان سکیں اور اس رضا کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ تو بیابان ہمیشہ جو ہے وہ خداوند کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے، تاکہ اس بیابان میں انسان تنہا خدا کے ساتھ کھلے طریقے سے بات چیت کر سکے اور اس کے ساتھ اپنا رابطہ بنا سکے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ توبیہ کی کتاب کے مطابق اس کے 8ویں باب کی 3 آیات میں بیان کرتی ہے کہ بیابان شیطان کا مقام ہے، جہاں پر شیطان
جو ہے وہ خدا کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ توبیہ کے مطابق بیابان ایک ایسی جگہ ہے جہاں شیطان قیام پذیر ہے، جو خدا کے ساتھ ملاقات میں رکاوٹ بنتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے بہت ہی زبردست نمونہ ہے، جو اپنی مشکلات میں، آزمائشوں میں وفادار رہا۔ ہمیں بھی درس دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی مشکلات میں، آزمائشوں میں وفادار رہیں۔ شیطان نے بیابان میں خداوند یسوع مسیح کو لالچ دی، اور لیکن خداوند یسوع مسیح بیابان میں شیطان خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے، مگر خداوند یسوع مسیح اپنی وفاداری میں ثابت قدم اور شیطان کو شکست دیتا ہے اور اپنی علانیہ زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ اسی طرح آج کا پاک کلام ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم تمام آزمائشوں میں، مشکلات میں، غم میں، کچھ بھی مشکلات ہوں ہماری زندگی میں، لیکن ہمیں مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے اپنی وفادار زندگی میں ثابت قدم رہنا ہے، اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے، اور ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کی قربت میں زندگی بسر کرنی ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔